السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے گورننس اینڈ پبلک پالیسیز جو سی ایس ایس میں ایک سبجیکٹ ہے اس کا آغاز کریں گے، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پورے کا پورا سلیبس جو ہے وہ کور کروں اپنے لیکچر سے۔ تو آج اس سے پہلے بھی میں نے گورننس پہ کافی ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے کورس کا پارٹ ہے، لیکن وہ رینڈملی ہیں، مطلب کورس سے کسی بھی جگہ سے میں نے اٹھا کے ایک ٹاپک پہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو ابھی جو میں شروع کر رہا ہوں وہ ایک سیکوینس وائز کورس کے مطابق جاؤں گا، تو اس طرح سے یہ آج پہلا لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے گورننس کو، کہ گورننس کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم پڑھیں گے۔ پھر ہم ساتھ ہی پڑھیں گے کہ گڈ گورننس کیا ہوتی ہے۔ پھر ہم یہ پڑھیں گے کہ کس گورننس کو ہم گڈ گورننس کہیں گے، یا گڈ گورننس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ کہاں پر گورنمنٹ فیلئر ہوتا ہے گورنمنٹ کا، یا کیا فیکٹرز ہیں جو رسپانسیبل ہوتے ہیں گورننس کے فیلئرز کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے ہم اس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں گورننس کی ڈیفینیشن سے۔ تو گورننس کے پہلے گورننس کی ڈیفینیشن سے پہلے تھوڑا سا گورننس کا بتا دوں کہ گورننس کا جو ورڈ ہے وہ ایک گریک ورڈ کے اوپر ناؤ سے ڈرائیو ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے کسی چیز کو کنٹرول کرنا، یا ایک خاص ڈائریکشن میں اس چیز کو لگا دینا، یعنی ایک خاص ڈائریکشن کی طرف اس کو گائیڈ کرنا۔ تو یہ تو گورننس کا تھوڑا سا ہلکا پھلکا ڈیریویشن ہے، کہاں سے نکلی۔ فرسٹ ٹائم جو گورننس کا ورڈ یوز کیا تھا وہ پلیٹو نے یوز کیا تھا اپنے سسٹم آف گورنمنٹ کو بتاتے ہوئے، جب وہ اپنی ٹائپس کو بتا رہا تھا تو اس نے یوز کیا تھا۔ اب ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ گورننس بیسیکلی کیا چیز ہے، ڈیفینیشن کیا ہے گورننس کی۔ تو گورننس کی ڈیفینیشن، جو مختلف ڈیفینیشنز آپ کو ڈفرینٹ جگہ سے مل جائیں گی، لیکن ایک جنرل میں ڈیفینیشن بتاتا ہوں جو کہ ہر جگہ پہ آپ لکھ سکتے ہیں، کہ گورننس کہتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے پالیسیز بناتی ہے اور ان کو لوگوں کے لیے امپلیمنٹ کرتی ہے اور اپنے ایکشن کے لیے رسپانسیبل ہوتی ہے، اس کو گورننس کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو پبلک افیئرز ہیں، مطلب جتنے بھی وہ والے معاملات جس کا تعلق لوگوں سے ہے، تو گورنمنٹ ان چیزوں کو جو کہ لوگوں سے ریلیٹڈ ہے ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو پالیسیز فارمولیٹ کرتی ہے، اور ان کو جو امپلیمنٹ کرتی ہے اور اپنے ان ایکشنز کے لیے رسپانسیبل بھی ہوتی ہے، اکاؤنٹیبل بھی ہوتی ہے، اس کو گورننس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کیمبرج ڈکشنری کے مطابق جو گورننس کی ڈیفینیشن اس ڈکشنری میں ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے کوئی کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی کنٹری کے اندر جو ہائیسٹ لیول پہ گورننس ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے، کس میتھڈ سے ہینڈل کیا جاتا ہے، اس کو گورننس کہتے ہیں۔ تو شارٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورننس کس چیز کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ان افیئرز کے لیے جو کہ لوگوں سے تعلق رکھتی ہے ان کو ریگولیٹ کرتی ہے، ان کے لیے پالیسیز بناتی ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اور اپنے ان ایکشنز کے لیے لوگوں کے آگے جو آبدہ ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کو ہم گورننس کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا، ڈیفینیشن ہو گئی گورننس کی، کہ گورننس ہلکا پھلکا بریف میں نے کر دیا گورننس کدھر سے نکلا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ آگے میں ڈسکس کروں گا کہ گڈ گورننس کیا ہوتی ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کو گورننس بتایا یہ تو بیسیکلی یہ بتاتی ہے کہ گورننس ہے کیا، بیسیکلی گورننس کس کو کہتے ہیں۔ جو گڈ گورننس ہے وہ ایک ٹول ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے جو کہ میئر کرتا ہے کہ کیا یہ جو گورننس ہو رہی ہے یہ اچھی ہے یا بری ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو گڈ گورننس ہے وہ ایک ٹول ہے گورننس کو میئر کرنے کا، کہ کیا یہ گورننس گڈ ہے یا بیڈ ہے۔ اگر گڈ ہے تو اس کے لیے کون سے انڈیکیٹر ہیں کہ جو کہ ڈٹرمن کریں گے کہ کیا یہ سارے انڈیکیٹر اس جو گورننس ہو رہی ہے اس میں وہ موجود ہیں۔ اگر وہ موجود ہیں تو اس گورننس کو ہم گڈ گورننس کہیں گے، اور اگر نہیں موجود تو اس گورننس کو ہم بیڈ گورننس کہیں گے۔
تو بیسیکلی جو گڈ گورننس ہے وہ ایک سکیل ہے، آپ اس کو یہ سکیل ہے جس سے ہم میئر کرتے ہیں کہ کیا یہ جو گورننس ہے، یہ جو گورنمنٹ اپنی پالیسیز بنا رہی ہے اور ان کو امپلیمنٹ کر رہی ہے، کیا اس میں یہ چیزیں موجود ہیں جو کہ گڈ گورننس کے اندر ہونی چاہیے. تو وہ انڈیکیٹر جب اگر ہوں گے اس چیز کے اندر تو اس کو ہم گڈ گورننس کہتے ہیں، اور اگر نہیں ہوں گے تو اس کو ہم بیڈ گورننس کہیں گے. انڈیکیٹر سے بھی جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں گڈ گورننس بیسیکلی کہتے کس کو ہیں. میں نے تھوڑا سا بتا دیا کہ گڈ گورننس کیسے. گڈ گورننس کہتے ہیں کہ ہم کس طرح ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے پبلک انسٹیٹیوشن، کیا پبلک انسٹیٹیوشن جو اس کنٹری کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں کیا وہ لوگوں کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں یا نہیں. اگر کر رہے ہیں تو وہ گڈ گورننس میں آئیں گے. پھر ہم یہ بھی گڈ گورننس میں دیکھتے ہیں کہ کیا پبلک کے افیئرس کو افیکٹولی ہینڈل کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، وہ بھی گڈ گورننس کے اندر آتے ہیں. تو گڈ گورننس کو ہم اگر ڈیفائن کرنا چاہیں، جیسے میں نے گورننس کو ڈیفائن کیا تھا، تو اگر ہم گڈ گورننس کو بھی ڈیفائن کرنا چاہیں تو اس کا مطلب اس کو ہم ایسے ڈیفائن کریں گے کہ گڈ گورننس وہ ہوتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی بھی گورنمنٹ کنٹری کوئی بھی گورنمنٹ جو اپنے ملک کے اکنامک، سوشل اور پولیٹیکل جو اس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں تو وہ کس طرح ان کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے، اس کو جو ہے گڈ گورننس کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی گورنمنٹ اپنے جو جتنے بھی اس کے پاس اکنامک، پولیٹیکل اور سوشل ریسورسز ہیں تو کس طرح کوئی بھی گورنمنٹ ان تمام ریسورسز کو اپنے لوگوں کے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں گڈ گورننس. یہ تو ہوگی ڈیفینیشن. آگے ہم چلتے ہیں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی گڈ گورننس کیا، گڈ گورننس تو ہم نے ڈسکس کر دی. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انڈیکیٹرز کیا کیا ہیں، کہ کون سی گورننس کو ہم گڈ گورننس کہیں گے. اس کے لیے جو سکیل ہے وہ کن چیزوں کو ہم مانیٹر کریں گے کہ کیا اس گورننس میں یہ چیزیں موجود ہیں. اگر موجود ہیں ہم اس کو کہہ دیں گے یہ گڈ گورننس ہے. تو سب سے پہلے ہم اس گورننس کے اندر لوگوں کی پارٹیسپیشن، پہلا انڈیکیٹر کیا ہوگا، پارٹیسپیشن آف پیپل. ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ اس گورننس ہو رہی ہے، جو گورنمنٹ چل رہی ہے، اس کے اندر لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے یا نہیں ہے. یعنی کیا لوگ خود اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو سلیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیا لوگوں کو ڈیسیژن میکنگ میں پارٹیسپیشن دی جاتی ہے، یعنی کوئی بھی لا بناتے ہوئے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے یا ان کے ریپریزنٹیٹیو سے پوچھا جاتا ہے. تو کیا کوئی بھی پالیسیز جو کہ کسی خاص طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، کیا اس میں ان لوگوں کی پارٹیسپیشن انکلوڈ کی جاتی ہے جب کوئی ڈیسیژن لے رہی ہو گورنمنٹ. تو کسی بھی گورننس کو ہم اس ٹائم گڈ گورننس کہیں گے جب اس میں میکسیمم پارٹیسپیشن آف پیپل ہوگی، تو اس کو ہم کہیں گے یہ گڈ گورننس ہے. اور جہاں لوگوں کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، یعنی نہ الیکشن میں لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، نہ ڈیسیژن میکنگ میں لوگوں کو پارٹیسپیشن دی جا رہی ہے، نہ کسی اور چیز میں گورننس کے حساب سے لوگوں کو پارٹیسپیشن، تو اس گورننس کو ہم کہیں گے یہ بیڈ گورننس ہے. تو سب سے پہلا انڈیکیٹر جو ہے گڈ گورننس کا وہ ہے پارٹیسپیشن آف پیپل. دوسرا گورننس کا جو انڈیکیٹر ہے جو کہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی گورننس اس ٹائم گڈ گورننس ہوگی جب اس میں رول آف لا ہوگا. رول آف لا سے مراد یہ ہے کہ وہ جو لا گورنمنٹ بناتی ہے یا جو اسٹیٹ کا لا ہوتا ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کے اوپر ایکولی امپلیمنٹ ہوگا. یعنی یہ نہیں ہے کہ امیر کے لیے کوئی اور رول بنایا جائے گا، غریب کے لیے کوئی اور رول بنایا جائے گا، تو وہ رول آف لا نہیں ہوگا. رول آف لا کا مطلب ہے کہ تمام طبقے، چاہے وہ مسلمان طبقہ ہے یا غیر مسلم طبقہ ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے گورا ہے، چاہے وہ کسی بھی سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر وہ ملک کا باشی ہے، ملک کا شہری ہے، تو اس کے اوپر اسٹیٹ کا لا ایکولی اپلائی ہوگا. جیسا دوسروں پہ لگے گا ویسا ہی اس کے اوپر اپلائی ہوگا. تو اس کو کہتے ہیں رول آف لا. تو گڈ گورننس اس گورننس کو کہیں گے جہاں پر رول آف لا ہوگا، یعنی ہر ایک انسان کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا لا کے مطابق، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی. یہ ہو گئے دو انڈیکیٹر.
تیسرا انڈیکیٹر کہتے ہیں کہ گڈ گورننس کے اندر ایک چیز لازمی ہونی چاہیے جس کو ایکویٹی کہتے ہیں۔ ایکویٹی کا مطلب ہے کہ اس ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو برابر کی اپورچونٹیز دی جائیں کسی بھی اکنامک، پولیٹیکل اور سوشل سیٹ اپ کے لیے۔ یعنی اگر کوئی انسان الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو وہ اس کو حصہ دیا جائے، جتنے بھی اس کنٹری کے لوگ ہیں وہ سب کو الیکشن میں لڑنے، الیکشن میں پارٹیسپیشن کا رائٹ دیا جائے۔ اسی طرح ان کو اکنامک اپورچونٹیز بھی ایکولی دی جائیں، ہر انسان کو یہ رائٹ دیا جائے بھائی وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کر سکتا ہے بجائے سوائے اس کے کہ جو لا نے پروہیبٹڈ کیا ہو۔ یعنی ایکویٹی کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے امیروں کو زیادہ ریسورسز کی بنا پر ان کو زیادہ اپرچونٹیز دے دی ہیں اور غریبوں کو ٹوٹلی آؤٹ کر دیا ہے، وہ اپرچونٹیز ہی نہیں دی جا رہی۔ تو گڈ گورننس کہتے ہیں اس گورننس کو گڈ گورننس کہتے ہیں جہاں پر ایکویٹی ہوگی، جہاں پر ہر انسان، ہر شہری کو ایک جیسی اپرچونٹیز دی جا رہی ہوں گی، اکنامک، سوشل اور پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہوں گی ان میں ایکولی اپرچونٹیز دی جا رہی ہوں گی، تو اس کو ایکویٹی کہیں گے۔ تو جہاں پر ایکویٹی ہوگی وہاں پر گڈ نیکسٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں افیکٹونیس، کہ اس گورنمنٹ کو ہم گڈ گورننس کہیں گے جہاں پر افیکٹونیس ہوگی۔ افیکٹونیس کا کیا مطلب ہے؟ افیکٹونیس کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے جو گول اچیو کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی گورنمنٹ نے گول اچیو کرنے ہیں تو وہ والے گولز ہونے چاہیے جو کہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہوں۔ یعنی گورنمنٹ کوئی ایسے گولز نہ اچیو کر رہے ہوں جس میں اس کا اپنا سیلفش انٹرسٹ کوئی ہو، بلکہ وہ والے گولز ہوں جو کہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہوں کہ بھائی ہمیں یہ چیزیں چاہیے۔ اس کے اوپر گورنمنٹ جو پالیسیز بناتی ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے لوگوں کے ویل بینگ کے لیے، تو اس کو افیکٹونیس کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ گڈ گورننس وہی گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں افیکٹونیس ہوتی ہے، کہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے، جو پالیسیز بنا رہی ہے، جو کام کر رہی ہے، وہ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ہو۔ یہ نہ ہو لوگ کوئی اور ڈیمانڈ کر رہے ہوں، آپ کوئی اور چیز بنا رہے ہوں، تو وہ گڈ گورننس نہیں ہوتی۔ گڈ گورننس وہی ہے کہ جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہوں گورنمنٹ اسی کے مطابق پالیسیز بنائے، اسی کے لیے پالیسیز بنائے، اس کو کہتے ہیں افیکٹونیس۔ یہ ہو گئے 4۔ نیکسٹ ہم جاتے ہیں آگے، تھوڑا سا جاتے ہیں آگے ہے۔ پیچھے تو ہم نے پڑھا افیکٹونیس کہ گورنمنٹ جو پالیسی بنائے وہ اکارڈنگ ٹو ڈیمانڈ آف پیپل ہو۔ اگلا جو ہے وہ ایفیشنسی ہے، کہ گورنمنٹ جو پالیسیز بنا رہی ہے وہ ود ان ٹائم اینڈ کاسٹ میں بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ پانی ہمیں آج چاہیے اور گورنمنٹ جو ہے 6 سال بعد ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے، کیونکہ اس کی ٹائم پیریڈ جو اس نے ٹائم پیریڈ لگایا ہوا تھا کہ اتنے ٹائم پیریڈ میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا، اس میں وہ ہوا نہیں اور 6 سال بعد کمپلیٹ ہو گیا، تو اب اس چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی گورنمنٹ کوئی پالیسیز بناتی ہے تو ٹائم اور کاسٹ کو لازمی دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی پالیسی کے اوپر کتنا پیسہ لگے گا، کیا ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے جتنا پالیسی پہ لگنا ہے، اور ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے کتنے ٹائم پیریڈ کے اندر کوئی پالیسی لگانی ہے، اور اس کے لیے ایک ٹائم لیمٹ سیٹ کی جاتی ہے کہ بھائی اتنے ٹائم کے اندر یہ پالیسی لازمی کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہوتی تو اس کی ایفیشنسی ختم ہو جاتی ہے، مطلب اس کی جو ہم ایڈوانٹیج کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے جب وہ ٹائم اور کاسٹ کے مطابق نہیں رہتی۔ تو گڈ گورننس وہی والی گورنمنٹ ہوگی جہاں پر ایفیشنسی ہوگی، یعنی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوں گی، جو پلان ہوں گے وہ ود ان کاسٹ اور ود ان ٹائم کمپلیٹ ہوں گے، تو اس کو ہم ایفیشنسی کہیں گے، اور یہی گڈ گورننس کا ایک انڈیکیٹر ہے۔ نیکسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہوگی وہ جو کام بھی کرے گی یا جو انسٹیٹیوشنز اس کنٹری کے اندر ہوں گے وہ اپنے ایکشنز کے لیے رسپانسیبل ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس آٹوکریٹک قسم کی پاور ہے کہ وہ جو مرضی ہے کرتا پھرے، نہیں، اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہوگا، اور وہ جو ایکشن کرے گا وہ اپنے ان ایکشنز کے لیے جواب دہ ہوگا، چاہے وہ لوگوں، اگر پولیٹیکلی ہم بات کریں تو پولیٹکس کے اندر جو لوگوں کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ اپنے کاموں کے لیے لوگوں کے آگے جواب دہ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پارلیمنٹ کے بھی آگے جواب دہ ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں منسٹر ایک طرح سے لوگوں کو سامنے بھی جواب دہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہاؤس کے اندر بھی اس سے سوالات و جوابات کیے جاتے ہیں۔ تو گڈ گورننس وہ ہوتی ہے جہاں پر
اکاؤنٹیبلٹی ہو. وہ اکاؤنٹیبلٹی پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، وہ اکنامک اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، یعنی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ بھی اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، اور ہر طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ادھر ہوگی. تو گڈ گورننس وہی ہے جہاں پر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. پھر ہے کہ اسٹریٹجک ویژن ہو. اسٹریٹجک ویژن ایک نیکسٹ انڈیکیٹر ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب کنٹری کے اندر دیکھیں کوئی لیڈر آتا ہے تو اس کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ میں نے اس کنٹری کو کیسے اوپر لے کے جانا ہے. تو گڈ گورننس کا انڈیکیٹر ایک یہ بھی ہے کہ لیڈر جو ہو اس کے پاس ایک ویژن ہو، ایک اسٹریٹجک ویژن ہو، جو کہ ٹائم اور نیڈ کے مطابق ہو کہ کس طرح اس نے کنٹری کو اوپر. جب ایک کنٹری کے پاس ایک ایسی لیڈرشپ ہوتی ہے جس کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے، ایک فلسفی ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرح اوپر جانا ہے، تو وہ کنٹری کامیاب ہوتا ہے. اور اس طرح سے اسٹریٹجک ویژن جو ہے یہ انڈیکیٹر ہے گڈ گورننس کا. نیکسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے کنسنسس اورینٹڈ. کنسنسس اورینٹڈ کہتے ہیں کہ ہم مشاورت کے ساتھ پالیسیز بنائیں. اب دیکھیں گورنمنٹ کی پالیسیز اس ٹائم فیل ہوتی ہیں جب وہ کنسنسس اورینٹڈ نہیں ہوتی. اگر آپ ایک پالیسیز انڈسٹریلسٹ کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جتنے بھی اس کنٹری کے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، چھوٹے چھوٹے انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، ان کو ایک میٹنگ میں بٹھائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ وہ پالیسی طے کریں. کیونکہ ایکچولی پالیسی تو ان پہ امپلیمنٹ ہونی ہے. اگر وہی پالیسی کو امپلیمنٹ نہیں کروانا چاہیں گے تو پالیسی انڈسٹریلسٹ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوگی، ہڑتالیں شروع ہو جائیں گی. تو کنسنسس اورینٹڈ کا مطلب ہے کہ جس خاص سیکشن کو وہ پالیسی افیکٹ کر رہی ہو تو حکومت کو چاہیے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے پہلے پالیسی کنسنسس کے ساتھ وہ پالیسی طے کرے تاکہ وہ امپلیمنٹیشن میں ایزی ہو. تو اس کو کہتے ہیں کنسنسس اورینٹڈ. تو جہاں پر کنسنسس اورینٹیشن ہوتی ہے وہاں پر گڈ گورننس ہوتی ہے. تو یہ سارے میں نے آپ کو بتائے ہیں گڈ گورننس کے انڈیکیٹرز کہ کسی بھی جگہ کے اندر جو گڈ گورننس کسی بھی کنٹری کے اندر ہوتی ہے تو اس کے اندر جب یہ والے انڈیکیٹرز ہوں گے تب اس گورننس کو ہم گڈ گورننس کہیں گے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں اگلی چیز پہ، اور یہ ہماری جو لاسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کب گورنمنٹ کی پالیسیز فیل ہوتی ہیں یا کیوں گورنمنٹ کی پالیسیز فیل ہوتی ہیں، یا کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ رسپانسیبل ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کو فیل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا جو فیکٹر جو کہ گورنمنٹ کی پالیسی یا گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو فیل کرتا ہے وہ اوور سمپلیفائڈ پالیسی ہیں. اوور سمپلیفائڈ پالیسی سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جب بھی کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل اسٹڈی کی جاتی ہے. بھئی ہمیں کہاں سے کیا نقصان ہوگا، کہاں سے کیا فائدہ ہوگا، کہاں کہاں لوپ ہولز ہیں، ان کو ہم کور کریں. تو یہ ساری چیزیں ایک پالیسی بنانے میں کنسیڈر کی جاتی ہیں. اگر ہم یہ پالیسی بنانے میں کنسیڈر نہیں کرتے تو پالیسی فیل ہو جاتی ہے. تو اوور سمپلیفائڈ پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بس جلدی جلدی ایک سمپل قسم کی پالیسی دے دی ہے اور ہم نے فیکٹرز کو، سارے فیکٹر جو اس پالیسی میکنگ کے اندر انوالو تھے ان کو کنسیڈر نہیں کیا، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا، ہماری ایک اوور سمپلیفائڈ پالیسی ہوگی. ہم نے سارے انڈیکیٹرز کو کنسیڈر نہیں کیا جو اس چیز کو افیکٹ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہماری پالیسی آگے جا کے فیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر ہم جو ہے ڈیم کی یا کسی ایسی جگہ کی پالیسی بنا رہے ہیں، اگر ہم نے بارش کے فیکٹر کو کنسیڈر نہیں کیا اپنے ٹائم پیریڈ کے لیے تو ہماری پالیسی کو ریزسٹنس آئے گی، فیل ہو جائے گی اینڈ میں. کیوں؟ ہم نے سارے فیکٹرز کو کنسیڈر نہیں کیا. ٹھیک ہے، دیکھیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب آپ خود بھی کوئی کام کرنے جا رہے ہوں، جیسے آپ کو کہیں پہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ مجھے کہاں کہاں سے نقصان آنے کا خدشہ ہے، کتنا نقصان آئے گا، کون کون سے فیکٹرز ہوں گے جہاں سے مجھے نقصان آئے گا، اور کیا کیا میں ایسے کام کروں گا یا کون کون سے فیکٹرز مجھے پروفٹ دے سکتے ہیں. تو آپ سارے فیکٹرز کو کنسیڈر، اور اگر یہی آپ 2-3 فیکٹرز کو کنسیڈر کریں، باقی کو کنسیڈر ہی نہ کریں اور آپ اوور سمپلیفائڈ قسم کا پلان ڈرا کریں تو آپ کا پلان کیا ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا. کیونکہ آپ کا پلان باقی چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں جن کو آپ نے کنسیڈر ہی نہیں کیا. تو اوور سمپلیفائڈ پالیسی سے کیا ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کی پالیسی فیل ہو جاتی ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے فیل ہونے میں؟ نو کوآرڈینیشن امنگ دا ڈپارٹمنٹ انوالوڈ ان امپلیمنٹیشن. دیکھیں جب بھی کوئی پالیسی بنتی ہے تو اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس انوالو ہوتے ہیں.
جیسے ہم اگر کوئی ٹیررزم کاؤنٹر کی پالیسی بناتے ہیں تو اس میں FIA بھی انوالو ہوگی، اس میں آرمی کے انسٹیٹیوشنز بھی انوالو ہوں گے، اس میں ملٹری کورٹس بھی انوالو ہوں گی، ہماری ہائی کورٹس بھی انوالو ہوں گی۔ تو ایک پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے میں مختلف ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ کے انوالو ہوتے ہیں۔ تو پالیسی کس ٹائم فیل ہوتی ہے؟ جب یہ سارے ڈپارٹمنٹس کی آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہوتی، کوآرڈینیشن نہیں ہوتی، تو اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ پالیسی فیل ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک پولیس والے چور کو پکڑ رہے ہوں، تو جب تک پولیس والوں کی آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی ہوگی کہ یہ یہاں پر پہنچ چکا ہے، اب یہاں سے نکل رہا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ چور بھاگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ کی کوئی بھی پالیسی امپلیمنٹ کرنے کے لیے جتنے بھی اس پالیسی امپلیمنٹیشن میں ڈپارٹمنٹس انوالو ہوتے ہیں، ان تمام ڈپارٹمنٹس میں کی آپس میں کوآرڈینیشن بڑی ضروری ہے، ادروائز گورنمنٹ کی پالیسی فیل ہو جائے گی۔ تیسرا فیکٹرز یہ ہے کہ لیک آف کلیئرٹی آف رول آف ڈپارٹمنٹ۔ جب سارے ڈپارٹمنٹ جتنے بھی اس میں امپلیمنٹیشن میں انوالو ہیں، اگر ان کا رول ہی پراپرلی نہیں بتایا گیا کہ اس کی لمٹ کیا ہے، اس کا رول کیا ہوگا، اس کا رول کیا ہوگا، اس ڈپارٹمنٹ کا رول کیا ہوگا، جو پالیسی امپلیمنٹیشن میں انوالو ہیں، تو الٹیمیٹلی ان کو اپنی رولز کو نہیں پتہ ہوگا، رولز نہ ہونے کی یا کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے پالیسی فیل ہو جائے گی۔ باقی کون کون سے فیکٹرز انوالو ہیں؟ باقی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، کنسنسس اورینٹڈ، اگر کوئی ایسی پالیسی ہے جو لوگوں کے جو کہ جس خاص سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے پالیسی بنائی گئی ہے، اس سیگمنٹ کو انکلوڈ نہیں کیا گیا پالیسی میکنگ میں کنسنسس کے لیے، وہ پالیسی بھی فیل ہو جائے گی۔ اسی طرح جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو وہ پالیسی بھی فیل ہو جائے گی، کیونکہ لوگ آٹوکریٹک ہو جائیں گے وہاں پر، تو وہ پالیسی بھی فیل ہو جائے گی۔ جہاں پر لوگوں کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی جس پالیسی میں، وہ پالیسی بھی فیل ہو جائے گی۔ تو یہ سارے فیکٹرز انوالو ہیں پالیسی فیلئر میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا پورا ٹاپک، جس کو ہم نے اسٹڈی کیا کہ گورننس کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی، پھر ہم نے گڈ گورننس کو پڑھا اور انڈیکیٹرز پڑھا، اور اینڈ میں ہم نے پڑھا فیلئر، کیا فیکٹرز ہیں جو کسی بھی گورننس کو فیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔